پھر آپ کا ایجوکیشن سسٹم، اسکولس، مدرسے، کالج، جو بھی. دیکھیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ روز بروز وہ جماعتیں جو اس انتہا پسندی کو کاؤنٹر کرنا چاہتے ہیں یا ان کو کاؤنٹر کرنا چاہیے یا جن کی ذمہ داری بنتی ہے، وہ روز بروز وڈرا کرتے جا رہے ہیں. اچھا، وہ کون سی پولیٹیکل پارٹی ہے سر؟ پیپلز پارٹی. اچھا، اٹس ناٹ کوئی چھوٹی بات ہے کہ سلمان تاثیر گورنر پنجاب پیپلز پارٹی کا، اور پیپلز پارٹی کلیم کی فرینڈ آف بھٹو، اور وہ مارا جاتا ہے. پیپلز پارٹی کے سینیٹر جو ہے کیا ضرورت نہیں کرتے ہیں کہ وہ کیا کریں، فاتحہ پڑھیں. یا پورے مطلب پاکستان میں مذہبی جماعتیں نکل جاتی ہیں اور وہ شور مچاتی ہیں کہ جی ہم نے ایک کافر مار دیا ہے. پیپلز پارٹی اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے 10,000 آدمی جمع نہیں کر سکتا. یہ جو ہم لبرل اپنے آپ کو بولتے ہیں، یا جو لبرل جماعتیں کہیں کچھ اپنے آپ کو لیفٹ کے بولتے ہیں، کچھ سینٹر ٹو لیفٹ کے بولتے ہیں، دیکھیں ان جماعتوں کو اب اپنا رول ادا کرنا چاہیے. کیا سچ مچ میں ان کا یہ مائنڈ سیٹ بھی ہے، یا صرف ایک یہ ٹیگ ہے کہ یہ لبرل یا ماڈریٹ ہیں، یا اندر سے سب ویسے ہی ہیں؟ میں آپ کو ایک حد تک ایگری کرتا ہوں کہ ان کی میجارٹی جو ہے نا، وہ اندر سے اپنے آپ کو کلیئر نہیں کر پا رہے. وہ جو ان کا ایک پرانا سلوگن ہے یا اس کا پروگرام رہا ہے، شاید میں آپ سے ایگری کروں کہ اندر سے شاید ہم سب گڑبڑ ہو چکے ہیں بڑی حد تک. تو اگر یہ ہے تو وہ اب کیسے، اگر لیڈرشپ ہی اس طریقے سے، تو پھر یو کانٹ بلیم دا پیپل آلسو. میں کہتا ہوں کہ ہمارے پاس بدقسمتی اب یہ آ گئی ہے، مگر یہ ہے کہ اس کے باوجود جو بھی آپ کا بچا کچا پولیٹیکل لیڈرشپ ہے ان پارٹیوں میں، ان کو کہیں نہ کہیں کڑا ہونا پڑے گا، ورنہ وہ ایلیمنیٹ ہو جائیں گے. دیکھیں میں جتنا بھی اپنے آپ کو مذہبی بولوں، جب تک میں داڑھی نہیں رکھوں گا، آئی ایم ناٹ ایکسیپٹیبل دیئر. میں ان کو مانتا بھی رہوں گا اور ایلیمنیٹ ہوتا رہوں گا. اگر یہ فورسز نے رول ادا نہیں کیا، یہ ایلیمنیٹ ہو جائیں گے. پھر میں ایک حیران ہوں ایک منافقت پہ جو ہماری پوری سوسائٹی میں ڈیولپ ہو گئی. مثلا نیشنل اسمبلی نے پاس کیا کہ سوات میں شرعی نظام ہوگا، اور بہت سے لوگوں نے سپورٹ کیا، میڈیا نے اس کو سپورٹ کیا. وائی؟ میں نے پوچھا بھائی دیکھیں خدا کو مانو، جو جس شریعت کی بات اس وقت سوات میں ہو رہی ہے، یہ سوات کی عورتوں کے لیے تو آپ اس کے لیے تیار ہیں. میں نے سر کڑا اٹھ میں نے پوچھا سب سے، میں نے کہا اس کو آپ اپنی بیٹیوں اور بچوں پہ بھی نافذ کرنے کو تیار ہو؟ تم میں سے کوئی تیار ہے کہ اپنی بچی کو اسکول نہیں جانے دے؟ تم میں سے کوئی تیار ہے کہ اپنی بچی کو دوپٹہ کے بغیر باہر نہیں چھوڑے؟ وہ میری بچی جو ہے اسکول بھی جائے، وہ برگر بھی کھائے، اور وہ جس قسم کے کپڑے پسند کرتے پہنے، وہ سوات میں شریعت ہو. لیکن یہ عجیب منافقت ہے. آپ لوگوں کو اندر پوچھیں کہ بھئی آپ لوگ کر کیا رہے ہو؟ تو یہ پوری سوسائٹی میں ڈیولپ ہو گئی. تو سر اس کا کیا کریں؟ اب یہ تو آپ نے بیسکلی بتایا کہ یہ لیڈرشپ کا پرابلم آ گیا اور یہی لیڈرشپ ہے. میں بولتا ہوں کہ مطلب ایک تو وشس سرکل نہیں بن گیا ہے پاکستان سب پھنس گئے ہم لوگ. اور اس میں سے کیا طریقہ ہے کہ اس سرکل سے ہم باہر نکل آئیں؟ سر اس میں دیکھیں نا، میں نے عرض کیا کہ ایک تو مذہبی ایکسٹریمزم سے اتنا خوف نہیں ہے جتنا اس بندوق سے. اب یہ بندوق جب تک اس کے ہاتھ میں ہے سب ڈرتے رہیں گے. گن کلچر تو مطلب کلاشنکوف کلچر کے نام سے شروع ہوا تھا، اب تو مطلب اٹس ایوری ویئر. ہر آدمی نے اپنی چھوٹی سی آرمی بنائی ہوئی ہے. یو ہیو ٹو ایلیمنیٹ دس ون. وہ کیسے ہوگا سر؟ اسی لے گا نا اس کو، یا تو پولیٹیکل پارٹی اور فوج میں حکومت اور فوج ہی کر سکتے ہیں نا، میں اور آپ تو نہیں کر سکتے. صحیح، وہی میں کہہ رہا ہوں. اگین ول کی بات آ جاتی ہے. کیا ایسی کوئی ول ہے؟ دیکھیں میں ایک عرض کروں گا کہ یہ ول ہم لوگوں کے پاس ہے یا یہ ول ہمارے پاس نہیں ہے. اگر ہم نہیں کریں گے تو مگر یہ ول اب ہمیں پیدا کرنی پڑے گی. دنیا ہمیں اس طرح آزاد اب نہیں چھوڑے گی. آپ پورا یہاں پہ دیکھیں ایک بدقسمتی، دیکھیں ہمیں کچھ ریئلائز کرنا چاہیے. پتہ نہیں آپ کی انفارمیشن میں کتنا ہے. مثلا اس وقت انڈیا میں پورے بارڈر پہ فینسنگ نہیں ہوئی. آپ کو یہ معلوم ہے کہ ایران نے شروع کر دیا؟
ایران نے تو 200-250 وہ ٹرنچ نہیں ہوتے ہیں بڑے بڑے کھڈے جو کھودے ہیں، وہ تو 300 کلومیٹر پہ آلریڈی ہے. یہ کدھر انہوں نے افغانستان سے کیا پاکستان سے نہیں کیا؟ پاکستان سے. اچھا اب انہوں نے کوئی دیوار بنانا شروع کر دیا، وہ پتہ نہیں تفتان سے شروع کریں گے، دے ول کم اپ ٹو گوادر. اب پتہ نہیں وہ 1000 کلومیٹر ہے کتنا ہے. اسی طرح افغانستان کو تو ہم نے کہا تھا کہ جی آپ کہتے ہیں کہ طالبان ادھر ہیں، ان کو روکنے کے لیے آپ فینسنگ کر لیں. دیکھیے کل ایسا ہو جاتا ہے، انڈیا فینسنگ کر لیتا ہے، افغانستان فینسنگ کر لیتا ہے. کیا افغانستان کرے گا؟ کیونکہ سر وہ ٹرائبل ایریاز کو تو کہتے ہیں نا کہ وہ ایک ہی فیملی ہے، جو وہ تو ریکگنائز ہی نہیں کرتے اس لائن نہیں کو. وہ تو دیکھو ہر کہیں ہے نا، پنجاب میں کون سے نہیں ہے. مگر اگر یہ تمام فینسنگ ہوتی ہے تو ہمیں سوچنا چاہیے کس کے خلاف ہو رہی ہے، تو یہ ہمارے خلاف ہوگی. تو دیکھیں ہمیں اب انٹرنیشنلی ہماری حکومت، فوج، بیوروکریسی، میڈیا کو اب یہ چہرہ پاکستان کا جو ہم نے ابھارا ہے یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. We have to change it. اب وہ کس طرح کریں گے، ظاہر وہ جو لوگ مین سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو کرنا پڑے گا، مگر کرنا پڑے گا. اس فیس کے ساتھ ہم پوری دنیا کو ساتھ چل نہیں سکتے، بالکل ہی آئسولیٹ ہو جائیں گے. بالکل آئسولیٹ ہو جائیں گے. تو اب جو کتنا ٹائم رہ گیا ہے اس پارلیمنٹ کا؟ بیسکلی اباؤٹ 2 ایئرس، لیکن اگر ورکنگ ٹائم دیکھیں تو وہ سال بھر ہے. اس کے بعد سیکنڈ ایئر تو الیکشن ہوں گے، دین لیٹ دا پارلیمنٹ، کوئی دوسرا پارلیمنٹ آئے گا، وہ اپنا رول پلے کرے. ممکن ہے انہوں نے کم کیا ہے، آنے والا زیادہ کرے. مگر یہ دو پروسیس شروع ہوتا ہے، پروسیس شروع ہونا چاہیے، اس سائیکل کو چلنا چاہیے. اگر یہ سائیکل ایک دفعہ پھر رک گیا نا تو یہ جو چیزیں دیکھیں نا یہ 100 ٹائم اور زیادہ خراب ہوں گی. اگر ڈیموکریٹک سرکل ہے، دیکھیں اس میں کمزوریاں ہیں. ابھی تک لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں حکومتیں بھی فوج بناتا ہے، حکومتیں ختم بھی فوج کرتا ہے، اور کسی حد تک صحیح بھی ہوتی ہے، ایسا نہیں کہ غلط ہے. تو اسی لیے لیکن اب تو سر ان دی لاسٹ 3 ایئرز فوج از ٹوٹلی ودران فرام. میرے خیال میں ابھی تک جو میں نے جو 2 باتیں کی ان کی طرف ابھی تک فوج کا توجہ. سر لیکن ایک چیز ہے کہ یہ تو مطلب ہسٹری بھی یہی بتاتی ہے اور نارمل سرکمسٹانس بھی ہمیں یہی انڈیکیٹ کرتا ہے کہ اگر آپ اپنی پوزیشن کو اسرٹ کرتے ہیں تو اگلا خود ہی پیچھے ہو جاتا ہے. بٹ یہ کہ آپ نے بھی کچھ ایسی چیزیں کرنی چاہیے آپ کو جو جن کا رزلٹ جو ہو وہ پازیٹیو ہو. میں آپ سے ایگری کرتا ہوں. مطلب میں آپ سے ایک چیز نا کہ نواز شریف کارگل کو لے لیں آپ، واجپئی کے اور نواز شریف کے نکالنے کو لے لیں، لوگوں میں چینج آیا. لوگوں کو جب یہ احساس ہوا پنجاب کو، کیونکہ باقی جگہوں میں تو پہلے سے تھا، کیونکہ ہماری باقی جو ملک کے لوگ ہیں ویسے بھی وہ فیڈرل گورنمنٹ سے آئسولیٹڈ رہے، ابھی آئسولیٹڈ. پنجاب میں جب یہ 2-3 واقعات ہوئے، کارگل ہوا، واجپئی کا ہوا اور نواز شریف کا ہوا، وہاں ایک ریئلائزیشن آئی. وہاں لوگوں نے اس بات کو محسوس کی کہ ہمیں ڈیموکریسی کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، ہماری ہندوستان سے دوستی ہونی چاہیے. اور پھر آپ اسی پروسیس کو دیکھیں کہ اینٹی انڈیا سینٹیمنٹ، اینٹی ڈیموکریسی سینٹیمنٹ پنجاب میں اس وقت کہاں کھڑے تھے، آج کہاں کھڑے ہیں. کیونکہ نواز شریف بھلے وہ اس میں کامیاب ہوا نہیں ہوا، بٹ ہی اسرٹ ہمسیلف. میں سمجھتا ہوں کہ ڈیموکریٹک حکومتوں کو بھی اپنے آپ کو اسرٹ کرنا چاہیے کہ بابا ہمارے اس انسٹیٹیوشن کو جو ہمارا خالی نہیں ہے، یہ جو پارلیمنٹ ہے یہ سب کا ہے. دیکھیں اگر اس پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ اگر الیکشن کنٹینیوسلی ہوتے، وی کین بی اے کوائٹ بیٹر ڈیموکریٹک کنٹری دین انڈیا. ہم انڈیا سے کہیں اچھے ڈیموکریٹک ملک ہوتے ہیں. ہمارے یہاں اتنے کنٹراڈکشنز نہیں ہیں، ہمارے اتنے پرابلمز نہیں ہیں، ہم اپنے پرابلمز کو بہت اچھی طرح سالو کر سکتے ہیں، مگر ہم نہیں کر پائے. میں کہتا ہوں کہ اس پروسیس کو آپ جاری رہنے دیں. تو وہ ایک بات ہے کہ سمندر میں کوئی چیز ڈالتے ہو تو وہ گند کو خود آہستہ آہستہ باہر نکالتا ہے. دس از دا ڈیموکریسی وچ کین ڈو دیٹ. سر دیٹس اے ویری پازیٹیو نوٹ، اور اسی پوائنٹ پہ ہم پروگرام کو ختم بھی کرتے ہیں. تھینک یو فار بینگ آن دا پروگرام. سینیٹر بدنجو نے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کی کہ ایک تو یہ کہ فار اے چینج انہوں نے یہ بات کی کہ جو ایشوز ہیں وہ ہمارے اپنے ایشوز ہیں اور وہ ہمیں ہی سالو کرنے ہوں گے، اور پرہیپس اگر ہم نہیں کریں گے تو شاید کوئی دوسرا آ کر ہمارے لیے کر دے گا. دوسرا یہ کہ جو ڈیموکریٹک
سیناریو ہے اس کو کنٹینیو کرنا چاہیے. الیکشنز نیڈ ٹو ٹیک پلیس. اگر ہم بیچ میں اسٹاپ کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ جو لانڈری ہم کلین کرنا چاہ رہے ہیں وہ اس طریقے سے واش نہ ہو, اور یہی ہوگا کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر کپڑے کو بار بار صاف کریں تو اس میں سے میل نکل ہی جائے گا. شاید یہی ایک آگے کا راستہ ہے اور کوئی شاید راستہ نہ ہو. لیکن مور امپورٹنٹلی یہ بہت ضروری ہے کہ پولیٹیکل لیڈرشپ اینڈ آل دا اسٹیک ہولڈرز ہو آر انوالوڈ ان رننگ دا کنٹری, ایک ول ہونی چاہیے اور یہ ڈیسائیڈ کر لینا چاہیے کہ شاید اب پاکستان کو ایک نیا آؤٹ لک, ایک نیا ویژن کی بہت ضرورت ہے. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.